حافظ احسان صاحب، پاکستان میں کہا جاتا ہے کسی معاملے کو آپ نے ٹالنا ہے تو کمیشن بنا دیں، اس طرح کی بات چیت ہوتی ہے. اس کمیشن دا سولوشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریحہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا اور بلایا. اس کو ہم ذرا نا کسی اور اب کانٹیکس کے دیکھیں، چونکہ میرا خیال یہ ہے کہ پچھلے 2, 2.5, 3 سال سے یا 4 سال سے اس پالیٹکس نے ہی پاکستان کی سپریم کورٹ کو ڈیوائیڈ کیا ہے، اور اسی پالیٹکس نے ہی پاکستان کے ایک جج کو، جو سرونگ جج تھا، اسے کہا گیا تھا کہ تم نے فلاں پارٹی کے کیسز نہیں سننے، اور یہ آرڈر جو ہے وہ موجود تھا. اسی پالیٹکس نے پاکستان کے ہائی کورٹس کے اندر بھی ڈویژن لے کے آئے. اسی پالیٹکس جو پولیٹیکل کوسچنز سے جو بار بار ہم سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے اندر لے کے جاتے تھے، جہاں پہ لا یا کانسٹیٹیوشن بڑا کلیئر تھا، وہاں پہ جا کے ہم نے ان کو اس سچویشن کے اندر لے کے آئے کہ اگر ہماری مرضی کا فیصلہ آئے تو ہم کہتے تھے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس بہت اچھی ہے، اور اگر ہماری مرضی کا فیصلہ نہ آئے تو ہم کہتے تھے کہ رول آف لا بھی کمپرومائز ہے، کانسٹیٹیوشن بھی کمپرومائز ہے، اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، اس کے اندر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بھی نہیں ہے، اور اس کے اندر جو ججز ہیں انہیں فری کے ساتھ کام نہیں کیا جا رہا. اب اگر فریحہ اس ساری سچویشن کو آپ نے دیکھنا ہے، جس ریزلٹس پہ آج ہم پہنچے ہیں، تو پچھلے 2 سال کے کیسز کے ریفرنس دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ کے اندر کتنے کیسز آئے جو کانسٹیٹیوشنل ایشوز تھے، اور پبلک اوپینین ان پہ کیا تھا. کہ اگر آپ قاسم سوری کا رولنگ دے کے آئیں تو کیا پاکستان کے سارے لوگوں نے اس پہ یونینیمس نہیں تھا کہ وہ جو فیصلہ آیا تھا، وہ فیصلہ جو تھا، جو سوری نے آرٹیکل 5 پہ گئے تھے، وہ فیصلہ غلط تھا اور سپریم کورٹ نے رائٹلی اسٹرائک ڈاؤن کیا. جب آرٹیکل 63A کا فیصلہ آیا تو سب نے یہ نہیں کہا تھا کہ چاہے ٹھیک ہے فیصلہ آ گیا ہے، لیکن یہ ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن والا معاملہ آیا ہے. پھر اس کے بعد جب پریکٹس اینڈ پروسیجر اور انٹرسٹمنٹ آف کیسز اور بینچز کی کمپوزیشن بہت بڑا ایشو تھا، تو جب اس بینچ نے سسپینڈ کیا اور آپ کے سامنے جو تھا کہ ایک پیونے جج جو ہے وہ بار بار لکھ رہا ہے کہ یار اس کو فیصلہ تو کرو، کہ جب یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر آیا ہے ہم نے اس کا فیصلہ نہیں کیا، اور ہم نے پھر وہاں پہ کہا کہ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے، اور اس چیف جسٹس نے کہا نہیں، انڈیپینڈنس جوڈیشری نہیں، یہ کلیکٹیو وزڈم ہے. اور وہی ریپلیکیٹ آپ کا ہائی کورٹس کے اندر آیا، اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز نے وہی بیہیویئر رکھا جو پاکستان کے چیف جسٹس سپریم کورٹ نے رکھا تھا. آپ اگر ان سارے 5 ہائی کورٹس کے اندر دیکھ لیں تو کتنا کو لیول آف کمیونیکیشن جو پیونے جج کا چیف جسٹس کے ساتھ رہا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ پالیٹکس ہو رہی ہے؟ ایک پالیٹکس نہیں ہے، پولیٹیکل کوسچنز کا بار بار لے کے جانا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے، یہ سارے ہی ہیں نا. مثلا آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم پہ پریشر ہے، اس میں نہیں دیکھیں نا کہ جو چیزیں پارلیمنٹ کے اندر ریزالو ہونی چاہیے تھی، جو چیزیں جو ہیں آپ کی اسمبلی کے اندر ریزالو ہونی چاہیے تھی، یا جو نہیں کی جانی چاہیے. کبھی کسی ملک کے اندر ہوا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اندر دوسرا ہے اور پارلیمنٹیرینز کے مسئلے حل ہوں گے؟ اگر ججز کو لگ رہا ہے اب آ جاتے دوسری چیز. اب دوسری چیز اس کے اندر یہ آئی ہے کہ اگر یہ معاملہ 2023 کے اندر گیا تھا تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس کا کاگنیزنس لینا چاہیے تھا، فل کورٹ میٹنگ کرنی چاہیے تھی. یہ انٹرنل ایشو تھا اور بڑا سیریس یہ ایشو ہے. اب کیوں نہیں اس کے اندر ہوا؟ اس کی بھی بنیادی وجہ میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ جو پیونے جج اور چیف جسٹس کا وہ کمیونیکیشن لیول نہیں ہے کہ جس لیول کی بنیاد پہ آئے. اب آگے آ جاتے ہیں فیز 1 پہ، ہم نے بات کر لی، 2-3 دن کے اندر بڑی بات ہوئی اس چیز کے اندر. نمبر 1 یہ ہے کہ جب سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا فورم جو ہے وہ پاکستان کی سپریم کورٹ یا پاکستان کے فل کورٹ نے جو 2 دن کنزیکٹیو میٹنگز کی ہیں نہیں مانا، اور اس آج ابھی جو سپریم کورٹ کا سٹیٹمنٹ آئے 5 چیزیں اس کے اندر آئی ہیں. نمبر 1 انہوں نے کہا ہے کہ we will not compromise on the independence of judiciary جی. نمبر 2 انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ان ججز کے کنسرنز کو سنا ہے and they are very serious concerns. نمبر 3 انہوں نے اس کے اندر یہ کہا ہے کہ ہم جو یہ آپ کا تھا فل کورٹ تھا، اسی کانٹیسٹ کے اندر ہم نے پرائم منسٹر آف پاکستان سے میٹنگ کی. پھر اس کے اندر یہ آیا کہ جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے میٹنگ کی اس کے اندر جو چیزیں طے ہوئیں وہ ریلیٹنگ ٹو تھی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، اور دوبارہ وہ چیز جو تھی وہ فل کورٹ کے اندر گئی. تو اگر پاکستان کے 15 سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں، یہ چیف جسٹس جو ہے، وہ ایک فیصلہ کر لیتا ہے اس چیز کے اندر، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا پروٹیکشن کرنے کا اگر فیڈرل گورنمنٹ ایک بناتی ہے اور اس کی کمپوزیشن کے اندر بھی چیف جسٹس کی ڈیفینیٹلی کانکرنس آئے گی یا فل کورٹ کی آئے گی، تو ہمیں ابھی اس چیز کو سٹاپ کر دینا چاہیے. We will not make the compromise judiciary. We will not make such statement کہ جس سے اور ایک جو ہے نئی بحث کے اندر چلے جائیں کہ جی پرائم منسٹر بالکل پرائم منسٹر سب اس کو ایکسپٹ کر لیں. بالکل مجھے یہ بتائیں، being a student of law، اگر پاکستان کی سپریم کورٹ کے 2 دفعہ فل کورٹ 15 ججز بیٹھ کے ایک فیصلہ کرتے ہیں تو کیا ہمیں سپریم کورٹ پہ کانفیڈنس نہیں کرنا چاہیے؟ اور ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن کے اندر فورم کیا ہے؟ We can't exactly say حافظ صاحب کہ it's been a clear and clean picture. نہیں فریحہ، اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے
کہ پاکستان کے اندر جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اندر سرٹن ایریاز کے اندر جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ بالکل انسیڈنٹ اس کے اندر ہوئے ہیں. کوئی انہونی تو نہیں ہے کہ اگر اور نہیں ہونا چاہیے نا, نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے دیکھیں جب ہم کانسٹیٹیوشن کے اندر ہمارے جج صاحب جو ہیں وہ حلف لیتے ہیں کہ ہم اپنی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی کو وداؤٹ فیئر فیور اینڈ ایل ول کے پرفارم کریں گے تو پھر یہ ان کی کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن ہے کہ فیئر کے اندر بھی نہ جائیں, فیئر کے بھی نہ اندر جائیں, اور دوسرا جو ہے انفیئر مینس یعنی کہ فیور نہ کسی کو کریں اور ایل ول کے اندر نہ آئیں. لیکن جس اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں اب بات ہو رہی نا, اب اس کو تھوڑا سا اس میں لے کے چلتے. دیکھیں پاکستان کی تمام بار ایسوسیشنز نے اور تمام لائرز نے یہ کہا کہ جو لیٹر لکھا گیا ہے بڑا سیریس ہے, اس کو پروب ہونا چاہیے اور اس کو انویسٹیگیشن ہونا چاہیے. یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے اور ججز کو کسی طرح دباؤ کے اندر لے آنا چاہیے, اور یہ پاکستان کے اندر انپریسیڈنٹڈ ہے کہ 6 ججز لکھتے ہیں. اب اس کے اندر یہ ہے کہ سیکنڈ فیز اس کے اندر آیا کہ اگر اس کو پروب کرنا ہے تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ پاکستان کا سپریم کورٹ کرے گا, چونکہ وہ سارا کسٹورین تو سپریم کورٹ ہے. اب سپریم کورٹ کے اندر اگر چیف جسٹس آف پاکستان اکیلے ایک فیصلہ کرتے, وہ اکیلے پرائم منسٹر سے ملتے, وہ اکیلے ان ججز سے ملتے, وہ اکیلے کہتے کہ نہیں آپ انکوائری کمیشن کے اندر آپ بنا دیں, تو بات بنتی تھی کہ جی کیا ایک سیکنڈ. اب اس چیف جسٹس نے کام یہ کیا کہ وہ 2 دفعہ اس معاملے کو جو ہے پہلے اپنے گھر پہ میٹنگ کی, پھر اس کے اوپر فل کورٹ میٹنگ کی, پھر اس فل کورٹ کے بعد پرائم منسٹر کی میٹنگ ہوئی, پھر فل کورٹ کی میٹنگ ہوئی, اور ابھی جو آپ کے پاس سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ 25 سے لے کے آج تک تمام انسیڈنٹ کورٹس ہیں. نہیں پوائنٹ اس کے اندر یہ نہیں دیکھیں, اس کے اندر سب سے بڑی پارٹی جو ہے وہ پاکستان کی عدلیہ ہے, سب سے زیادہ سٹیکس پاکستان کی عدلیہ کے. اگر پاکستان کا سپریم کورٹ یا پاکستان کے جو ججز سارے سپریم کورٹ ایک میکانزم پہ ایگری ہوئے ہیں کہ ہمیں اس کو اس طرح ہینڈل کرنا چاہیے, تو ہمیں ان کی بات مان لینی چاہیے نا. ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے اس چیز کے اندر کہ پاکستان کے سپریم کورٹ کا یہ کلیکٹیو وزڈم والا فیصلہ آیا ہے وہ غلط ہے. اگر پرائم منسٹر ملے ہیں تو آج اس پریس ریلیز کے اندر بھی آیا ہے کہ یہ کل کی میٹنگ کے اندر بات ہوئی تھی, تو اس کانٹیکسٹ کے اندر آج میٹنگ ہوئی ہے, اور اسی کانٹیکسٹ کے اندر پریس کانفرنس ہوئی ہے. اسی کانٹیکسٹ کے اندر یہ آیا, آپ کے سامنے جو اتنا 1.5 صفحے کا آیا اسٹیٹمنٹ آیا, اس کے اندر ساری چیزیں. اب یہ کہ ہمیں اس چیز کے اندر جانا چاہیے کہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے, ایک اچھا آدمی جو بھی جس کو اپوائنٹ کرے ود دی کانکرنس آف دا چیف جسٹس, اور ڈیفینیٹلی کسی نام پہ اوپر کانکرنس آئے گی. یہ فیڈرل گورنمنٹ اکیلا نہیں کرے گی اگر اس لیول پہ ہے, اگر گئی ہے تو ہمیں دیکھیں نا آپ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ڈیفینیٹلی پارٹی ہے اس کے اندر, کہ فیڈرل گورنمنٹ ایگزیکٹو اور انٹیلیجنس ایجنسیز 2 پارٹی ہیں, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پاکستان کی سپریم کورٹ ایک پارٹی ہے, اور یہ ججز جو ہیں یہ ایک پارٹی. اب اس سارے میکانزم کو اگر پاکستان کا سپریم کورٹ, don't you think those 6 judges should also be have a say کہ ہمیں یہ کمیشن منظور ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر because you just said they're a party. دیکھیں ایک سیکنڈ, اگر جب ان کو بلایا گیا ہے, جس طرح اس پریس اسٹیٹمنٹ میں بھی آیا ہے, جو اعلامیہ آیا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے سب کے کنسرنز انڈیویجولی سنے, اور تقریباً 2.5 گھنٹے کا اس کے اندر وقت بھی آیا ہے کہ اس کے اندر انہوں نے بات کی ہے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ اگر ان ساروں نے ٹرسٹ کیا ہے پاکستان کے چیف جسٹس کے اوپر اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اوپر, اگر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کسی سسٹم کے اوپر ٹرسٹ کرتی ہے تو میرا خیال ہے کہ ڈیفینیٹلی ان کا ٹرسٹ اس پہ ہوگا.